الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہاں سے سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے جو 2 رکوعات پر اور 56 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل وحی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات تو پہلے آ چکی ہے کہ سب سے پہلی وحی غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اور وہ چونکہ ایک پہلا مشاہدہ اور تجربہ تھا، اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، گھبراہٹ کی سی، اور اسی وقت جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو اہلیہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ان سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ، زملونی۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک منقطع رہا،
لیکن آپ کے دل میں ایک عجیب ذوق و شوق پیدا ہو گیا تھا کہ دوبارہ پھر وہ سلسلہ جاری ہو جو غار حرا میں شروع ہوا تھا۔ ایک تڑپ اور للک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وحی کے متعلق پیدا فرما دی تھی۔ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں تشریف لے جا رہے تھے، غالباً اجیاد کے علاقے میں، تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا آواز دینے والا۔ کئی مرتبہ یہ آوازیں آئیں تو آپ نے جو افق اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ فضا کے اندر ایک کرسی پر موجود ہے جس سے مشرق و مغرب سب بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَجُئِسْتُ مِنْهُ فَرَقًا، ڈر کے مارے میں بے حال ہو گیا اور فوراً گھر واپس گیا، اور وہاں پھر یہی کہ مجھے کپڑا اڑاؤ۔ فَدَسَّرُونِي، تو لوگوں نے مجھے، جو گھر کے لوگ تھے، انہوں نے کپڑا اڑایا۔ دثار سے مراد جو زائد کپڑے ہوتے ہیں ضرورت سے، جنہیں سردی یا گرمی میں اوڑھا جاتا ہے، اسی سے آپ کا لقب اردو میں کملی والا پڑا اور عربی میں مزمل اور مدثر پڑا ہے، اور اسی لقب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر پکارا ہے یا ایھا المدثر، اور پہلی صورت میں یا ایھا المزمل۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وحی کے انقطاع کے بعد جب دوبارہ سلسلہ وحی کا شروع ہوا تو سب سے پہلے یہی آیات سورہ مدثر کی نازل ہوئیں، اور ان آیات کے اندر بھی آپ کی ہمت بندھائی گئی، تسلی دی گئی، اور آپ کو جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ان کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ چنانچہ حکم ہوا کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو شفقت کے ساتھ عذاب سے ڈرائیے۔ تو ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ جو کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، کب تک آپ لیٹے رہیں گے؟ آپ اٹھیے، ہمت کیجئے، اور آپ دعوت کا کام انجام دیجئے۔ انذار کے معنی آتے ہیں شفقت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ کسی کو ڈرانا، جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو برے کاموں سے ڈراتا ہے یا بری جگہوں سے بچاتا ہے، تو اولاد کے لیے محبت اور شفقت دل میں ہوتی ہے، جس کا اثر اس انذار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت امت کے لیے ایک باپ سے زیادہ شفیق کی تھی، تو آپ کو حکم دیا کہ آپ ڈرائیے۔ مفسرین نے بحث کی ہے کہ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان میں جہاں
آپ منذر ہیں یا نذیر ہیں، وہیں آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے۔ اس کا یہاں پر ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر ابتدائی دور کا معاملہ ہے، اس وقت اہل اسلام کی تعداد معتدب تھی نہیں، تو بشارت تو انہیں سنائی جائے جو اسلام لا چکے ہیں۔ ابھی تو زیادہ تر ڈر سنانے کا موقع تھا، اس لیے فرمایا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ انذار و دعوت کا کام اپنے قریبی خاندان والے جو لوگ ہیں ان سے شروع کیجیے آپ۔ اس کے اندر بھی بڑی مصلحت ہے کہ اگر آدمی اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں پر محنت شروع کر دے تو لوگ اعتراض کریں گے کہ میاں اپنے تو سنبھلے نہیں اور دوسروں کو سمجھانے آ گئے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ کا جو قبیلہ اور خاندان تھا یہ سب سے زیادہ بااثر تھا، اور دیگر قبائل ان کے ماتحت تھے گویا کہ۔ تو آپ اپنے اس قبیلے کو اگر آپ ان پر محنت کریں اور وہ قبول کر لیں تو ان کی وجہ سے پورے عرب کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ یہ کام کیجئے، قم فانذر۔ چنانچہ آپ نے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ ذمہ داری انجام دی۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اپنے قریب اعزا سے انفرادی ملاقاتیں بھی کیں، ان کی دعوت بھی کی، اور پھر ایک موقع پر صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو آپ نے نام بنام بلایا۔ جو قریبی خاندان کے لوگ تھے، بااثر تھے، چودھری تھے، ذمہ دار تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ میں اونچائی پر ہوں اور مجھے پیچھے کی جانب کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اگر میں تم سے یوں کہوں کہ ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور وہ 1-2 دن میں تم پر آ دھمکے گا تو میری بات تم قبول کرو گے کہ نہیں؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم نے تو آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی بات آج تک سنی نہیں، تجربہ ہی نہیں ہوا ایسا کوئی۔ جب سب کی طرف سے اعتماد کا اظہار ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ کی اس مخلصانہ مشفقانہ دعوت پر سب سے پہلے جس نے واک آؤٹ کیا اور ہاتھ جھٹک کر کے مخالفت کی وہ آپ کا چچا ملعون ابو لہب تھا، اور وہ یہ کہہ کے اٹھا کہ لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ لیکن آپ اس کے باوجود بھی مسلسل دعوت و انذار کا کام پوری قوت کے ساتھ انجام دیتے رہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ نے
کوتاہی نہیں فرمائی۔ پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، کیونکہ یہ دعوت دین کا سب سے اہم جز ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھائی جائے۔ جب تک اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو نہ دنیا میں بات بن سکتی ہے نہ آخرت میں بن سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس میں سب سے زیادہ جو اس لفظ کا تکرار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شروع بھی اسی سے، رکوع میں بھی یہی، اور سجدے میں جاتے وقت بھی یہی، اٹھتے وقت بھی یہی۔ تو یہ بات دل میں بٹھانی ہے کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ کی زبان پر بھی اللہ اکبر کی تکرار رہنی چاہیے۔ اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ۔ اس کا ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ظاہراً اس کو آپ پاک رکھیے، اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو، نجاست نہ ہو، غلاظت نہ ہو، کیونکہ ظاہر کا اثر آدمی کے باطن پر پڑتا ہے۔ آدمی پاک صاف ستھرا رہے تو اندرونی کیفیات بھی اس کو اچھی حاصل ہوں گی۔ اسی لیے ہماری شریعت میں نماز کے اندر پاکی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بغیر پاکی کے نماز درست ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی جو ناپاکی کے ساتھ ہو۔ حسی ناپاکی یا معنوی ناپاکی سب سے پاکی ضروری ہے۔ بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، باوضو ہو، باغسل ہو، تو اس سے آدمی کی اندر کی جو کیفیت ہے اس پر بھی بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ تاہم علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو کپڑے مراد ہیں اس سے صرف ظاہری لباس ہی نہیں بلکہ بعض علماء نے اس سے آدمی کے اعمال کو مراد لیا ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اعمال پاکیزہ رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے دل کی پاکیزگی مراد ہے کہ دل صاف ستھرا رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے اندرونی کیفیت مراد ہے۔ بعض نے بدن مراد لیا۔ بعض نے اس سے اپنے گھر والے مراد لیے کہ ان کی بھی تربیت پر آپ خصوصی دھیان دیں۔ بعض نے اخلاق مراد لیے کہ اخلاق آپ درست رکھیں۔ بعض نے سارا دین مراد لیا کہ دین بھی صاف ستھرا رکھیں، اس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو معنوی اور روحانی اور حسی ہر طرح کی پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ پھر ایک حکم یہ دیا گیا کہ یہ جو معبودان باطلہ کی گندگی ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں شرک کرنا
بہت بڑی غلاظت اور نجاست ہے۔ اسی لیے اہل شرک کو قرآن میں نجس کہا گیا، انما المشرکون نجس، روحانی گندگی ہے یہ۔ فرمایا ان سے تو آپ بالکل ہی کنارہ کش رہیے، قریب بھی مت جائیے، بت پرستی کے شرک کے مظاہر سے سب سے دور رہیے۔ اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر احسان کا معاملہ کریں تو اس سے کسی بدلے کی امید نہ رکھیں کہ ہم نے اسے 2 روپے دیے ہیں تو یہ ہمیں 4 روپے واپس کرے گا، ہم نے اس کے ساتھ فلاں معاملے میں احسان کیا ہے تو یہ ہماری فلاں موقع پر مدد کرے گا، یہ امید نہ رکھیں، بلکہ آپ تو اجر و ثواب کی نیت سے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں۔ یہ کمال شرافت کی بات ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی بات پر بالکل ثابت قدم رہیں، اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی استقامت میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ آپ قائم رہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم خاص طور پر اس لیے دیا گیا کہ جو آدمی بھی دعوت و تبلیغ اور انذار و تبشیر کا کام کرتا ہے اسے بد خواہوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ناگواری کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس سے دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا بہت امکان تھا اور ہوا بھی ایسے ہی۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بالکل ثابت قدم رہیے گا، آپ کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیجئے، انشاءاللہ قیامت میں اس کا بھرپور بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور یہ جو کفار آج شور مچا رہے ہیں اور حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو تو بس مہلت ملی ہوئی ہے کچھ دن کی۔ جب قیامت میں پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو وہ بڑا ہی مشکل ترین دن ہوگا اور کافروں کے لیے اس کا جھیلنا بہت ہی زیادہ گراں ہوگا، تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اپنی ذمہ داریاں بدستور جاری رکھنی چاہیے، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو احکامات دیے گئے اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی یہی احکام دیے جا رہے ہیں، اور خصوصاً وہ حضرات جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی وراثت کے حاملین ہیں، یعنی حضرات علماء کرام، جن کو دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و تعلیم کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ بالواسطہ ان سے بھی خطاب ہے کہ وہ انذار و تبشیر کا کام کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، پاکیزگی والی زندگی اختیار کریں، ہر قسم کی بدعات و خرافات و رسومات سے بالکل دور رہیں، کوئی کام بھی دنیاوی غرض سے نہ کریں، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے پیش نظر ہی اپنی خدمات انجام دیں، اور صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔
یہ ان کے لیے بھی ہدایات ہیں جن کو پیش نظر رکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹنے والے آپ کھڑے ہو جائیے، پھر ڈر سنائیے اور اپنے رب کی بڑائی بولیے، تیار ہو جائیے خدمات انجام دینے کے لیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور ایسا نہ کریے کہ احسان کریں اور بدلہ بہت چاہیں، یعنی کسی کو بدلے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کیجیے، بدلہ اللہ سے رکھیے، اس بندے سے نہ رکھیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب سے ہی امید رکھیے، اسی پر جمے رہیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر جب وہ کھوکھری چیز بجنے لگے یعنی سور پھونکا جائے تو وہ دن بہت مشکل ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کافروں پر آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ایک ایک سیکنڈ منٹ بھاری پڑ جائے گا، بے چینی اور بے عزتی اور انتہائی وحشتناک دن ہوگا ان کے لیے، کاٹے نہیں کٹے گا۔ اور بالآخر جب عذاب کا اعلان ہوگا تو پھر تو حالت ہی خراب ہو جائے گی۔ تو اس میں تنبیہ بھی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی ہے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو کچھ عرصے کی چھوٹ ملی ہے، جب پکڑ آئے گی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ جو لوگ بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، خصوصاً اس وبائی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں۔ ہمارے بڑوں کو، اکابر کو ہمارے سروں پر قائم رکھیں، ان کے لیے صحت و عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔